بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم بات کریں گے شوگر حقیقی کی۔ مختلف لوگوں کی طرف سے مجھے پیغامات مسلسل آ رہے ہیں کہ شوگر پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں اور شوگر کے بارے میں اچھے نسخہ جات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں شوگر جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے وہ صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس کو دیکھو ہر دوسرا تیسرا چوتھا آدمی جو ہے وہ شوگر میں مبتلا نظر آتا ہے۔ آج میں جو نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ شوگر حقیقی کا ہے۔ قانون مفرزہ میں حضرت صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق جو قانون مفرد اعضاء کے نام سے طب میں بہت معروف اور مشہور علاج بالغذا کے نام سے ایک طریقہ جانا جاتا ہے، جس کو عام لوگ علاج بالغذا اور طبیب لوگ جو ہیں وہ قانون مفرد اعضاء کہتے ہیں۔ اس کے مطابق حضرت صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے جسم انسانی کی جو امراض کی تقسیم کی ہے وہ بالمفرد اعضاء 3 اور پھر آگے ان کے دو اور مزاج، مکمل طور پہ 6 بدنی مزاج جو ہیں، اس میں تمام بدنی امراض جو ہیں ان کی امراض و علامات پیدا ہوتی ہیں، یہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کو ان کے ہزارہ شاگرد عرصہ دراز سے ان کی تحقیقات کے مطابق عمل کر کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ واقعی قانون مفرد اعضاء ہے۔ ابتدا میں اس کو نظریہ مفرد اعضاء کا نام دیا گیا تھا۔ صابر صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا۔ صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام حکیم دوست محمد صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ طبی تاریخ میں ایک بہت بڑے سائنسدان کا مقام رکھتے ہیں۔ پوری طبی تاریخ میں بالمفرد اعضاء آپ واحد وہ پاکستان کے عظیم سائنسدان ہیں کہ جنہوں نے پوری بدن انسانی کی امراض و علامات کو بالمفرد اعضاء صرف 6 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے نبض، 6 قسم کی نبض جو تھی تحقیقات کر کے، پہلے طب قدیم میں بے شمار نبض کی اقسام بیان کی جاتی تھی، لیکن حضرت صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے صرف 6 نبضیں کل امراض جو ہیں ان کو اس میں بند کر کے رکھ دیا، اور یہ طبی دنیا میں طبیبوں کو ایک انقلابی طریقہ علاج کے طور پہ متعارف کروایا۔ ان کے فرمان کے مطابق، جبکہ اصل طبیب جو ہے، اصل طبیب وہی ہے جو انسانی جسم کے مزاجوں کو سمجھ کے اس کے مطابق علاج کرتا ہے۔ اگر کوئی طبیب انسانی جسم کے مزاجوں کو سمجھ کے علاج نہ کرے تو وہ ہرگز طبیب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس کے پاس طبابت کی ڈگری بھی ہو، لیکن طبی دنیا میں اس کو طبیب نہیں مانا جاتا جو طبیب مزاج نہیں سمجھتا۔ میری اس ویڈیو سے شاید کچھ طبیب بھائی ناراض بھی ہوں اس بات سے، لیکن میری ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ پیارے بھائیوں، اگر آپ کو مزاجوں کی سمجھ نہیں، مزاجوں کو سمجھیں، درست سمجھیں۔ صابر مطانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پڑھیں، ان کے شاگردوں کی تحقیقات پڑھیں، ہماری تحقیقات پڑھیں۔ میں بھی ان کا ایک طب صابر کا، طب کا ایک ادنیٰ سا خادم ہوں۔ میری کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں ادارہ مطبوعات سلیمانی سے۔ طب کا پہلا قاعدہ میں نے لکھا ہے، جو مزاج سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ اسی طرح گائیڈ قانون مفرد اعضاء میری لکھی ہوئی ہے، جس میں مزاج مفرد اعضاء پہ پوری جو ہے ایک بہت ہی آسان طریقے سے روشنی ڈالی گئی ہے، تو وہ پڑھیں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو خدا کے لیے مزاجوں کو سمجھیں، میرے پاس آ جائیں، مجھ سے وقت لے کے میری مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مہینے میں مکتب کمالی رحمان سٹی فیز 6 بالمقابل کالج روڈ، رچنا ٹاؤن، شاہدرہ، لاہور میں ہر مہینے 2 بجے کے بعد، 2 بجے سے لے کے شام تک طبیبوں سے ملاقات کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں، ان کو بالمفرد اعضاء جو امراض و علامات ہیں وہ سمجھاتا ہوں، نبض پہ اگر کسی کو مسئلہ ہو وہ سمجھاتا ہوں، مزاجوں کو سمجھنے کے مختلف طریقے بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مستقبل میں کرشماتی نظام تشخیص طب بھی انشاءاللہ سکھاؤں گا اگر زندگی رہی اور اللہ کو منظور ہوا تو پیارے بھائیوں، مزاجوں کو سمجھیں۔
یہ جو نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ شوگر کا اتنا مؤثر نسخہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں شوگر کنٹرول، شوگر سے ہونے والے تمام مسائل کا خاتمہ، تھکاوٹ، سستی، کمزوری، قبض، شوگر کی وجہ سے جسمانی دردیں، اعصابی درد، پٹھوں کے درد، سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، نظام انہضام جو ہے وہ بہترین کام کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑی بات کہ 3 عام سی جڑی بوٹیوں پر مشتمل یہ نسخہ ہے، ہر آدمی اس کو بنا سکتا ہے اور بنانے کے بعد اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں یہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں عرصہ دراز سے یہ نسخہ اپنے مریضوں کو استعمال کروا رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ترین دعا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تخم سرس۔ سرس جو ہے اس کو پنجابی زبان میں شریں کہتے ہیں، یہ شریں کے بیج ہیں۔ سرس عرف عام میں اس کو شریں بولا جاتا ہے، یہ شریں کے بیج ہیں۔ یہ آپ نے لے لینے ہیں 50 گرام، بالکل سستے بازار سے پنساری سے دستیاب ہیں۔ یہ 50 گرام آپ نے لے لینے ہیں۔ یہ خشک گرم مزاج کی دوائی ہے، اس میں قدرتی طور پہ جس کو زنک بولا جاتا ہے پایا جاتا ہے، اور یہ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ ہزاروں روپے کی قیمتی ادویات سے زیادہ یہ فعال و اثرات رکھتا ہے۔ شوگر کے علاوہ یہ مردانہ امراض میں بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے جسم میں زنک کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کو سرس کہتے ہیں۔ یہ دوسری جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں، یہ کوڑ تما اس کو بولا جاتا ہے۔ طبی زبان میں تما، عام زبان میں عام لوگ اس کو کوڑ تما کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ آپ نے ثابت لینا ہے، اور ثابت سے مراد یہ کہ اس میں بیج بھی ہوں، گودا بھی ہو، چھلکا بھی ہو، یہ سارے کا سارا پنساری کی دکان سے تما ثابت کے نام سے دستیاب ہے۔ یہ بھی خشک گرم مزاج کی دوائی ہے، کاربن ہے، اور یقین کریں کہ اس کے اتنے افعال و اثرات ہیں کہ اگر اس پہ ایک پوری کتاب لکھی جائے تو کم ہے، اور اللہ کے فضل سے میں اس پہ پوری ایک کتاب لکھ سکتا ہوں۔ یہ تما ایک ایسی نایاب اور اکثیر جڑی بوٹی ہے، یہ اس جڑی بوٹی کا پھل ہے۔ یہ جو تما ہوتا ہے اس کا پودا بالکل تربوز کے مشابہ ہوتا ہے، اور اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں۔ یہ مظفرہ جو پھل لگتا ہے، یہ پھل جو چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، اتنا ہو جاتا ہے، اور یہ خشک کر کے پنساری کی دکانوں سے عام اویلیبل ہے۔ اگر کسی علاقے میں خود رو کے طور پہ یہ بہت اگتا ہے، مظفر گڑھ کے علاقہ میں میرے شاگرد ہیں، وہ برا بتاتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ بہت زیادہ ہے، تو اس علاقے کے لوگ اس کو وہاں سے لے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خشک گرم افعال و اثرات کی حامل دعا ہے جو دردوں کے لیے، شوگر کے لیے اور قبض کے لیے بہت اعلیٰ دعا ہے۔ اگر اعصابی رطوبات کی وجہ سے پیٹ درد ہو تو یہ بہت اعلیٰ دعا ہے۔ اس کے تمے کی پھکی مشہور و معروف مرکب ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ تیسری دعا جانی پہچانی اور معروف چیز جو آپ دیکھیں گے، یہ کیکر کا گوند ہے۔ ہمارے دیہاتی بھائی جو ہیں وہ اس سے بخوبی آگاہ ہیں۔ کیکروں پہ گوند پیدا ہوتی ہے، پنجابی زبان میں کیکر دی گوند، اردو میں گوند کیکر اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ معروف چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اصلی لینی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں جو دستیاب ہے وہ آلو بخارا اور کچھ دوسری گوند کیکر کے نام سے فروخت کی جا رہی ہیں، وہ اس شوگر کے نسخے میں وہ استعمال نہیں کرنی۔ یہ گوند کیکر لینی ہے۔ خشک سرد مزاج کی حامل یہ دعا اپنے اندر ایک شفا کا خزانہ رکھتی ہے۔ یہ بظاہر دیکھنے میں گوند ہے، عورتوں کے امراض میں یہ استعمال ہوتی ہے، مردوں کے امراض میں یہ استعمال ہوتی ہے، بچوں کے امراض میں، امراض معدہ میں، السر میں، بے شمار جگہ پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گوند کیکر کے نام سے جو ہے یہ دوائی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ پنساری سے اصلی گوند کیکر لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں میرے بہنوں اور بھائیوں برابر وزن لے لینی ہے۔ 50 گرام گوند کیکر، 50 گرام تما ثابت، 50 گرام تخم سرس۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے یا کوٹ لینا ہے، پاؤڈر بنا کے چھاننی میں سے چھان کے صفوف بنا کے رکھ لیں۔ اب 2 صورتیں ہیں اس کے استعمال کی۔
یا تو یہ دوائی کڑوی تھوڑی سی بنے گی، یا تو اس میں تھوڑی سی دوا لے کے تھوڑا سا پانی ملا کے اس کو گولی بنائیں گے تو یہ گولیاں بن جائیں گی۔ چنے، کابلی چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں، 2 گولی صبح 2 گولی شام کھانے کے بعد آپ نے دینی ہے۔ اگر گولیاں آپ نہیں بنا سکتے تو بازار سے 500 ملی گرام کا کیپسول ملتا ہے خالی، وہ کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا، اس کو لے کے بھر لیں۔ 500 ملی گرام والے 2 کیپسول صبح 2 کیپسول شام اس کو استعمال کروائیں اللہ کے فضل و کرم سے چند دن میں۔ اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے اس دوائی کے ساتھ کہ اس دعا کے استعمال کے ساتھ آپ نے پھل وغیرہ میٹھے آپ نے کھاتے رہنا ہے، بالکل میٹھا نہیں چھوڑنا، چینی سے پرہیز کریں، چاولوں سے پرہیز کریں، بہت زیادہ مٹھائیوں سے پرہیز کریں، چکنائیوں سے پرہیز کریں، لیکن میٹھا پھل کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ساتھ کھانا ہے، کیونکہ اس سے شوگر بہت زیادہ لو بھی ہو جاتی ہے۔ جب 4-5 دن میں آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے اس کے بعد پھر 1 گولی یا 1 کیپسول آپ نے صبح شام کر دینا ہے۔ جب بالکل شوگر نارمل ہو جائے اس کے بعد پھر 1 کیپسول روزانہ آپ کھا لیا کریں، یا 2-3 دن ٹھہر کے کھا لیا کریں، انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس دعا میں چونکہ تمہ پڑتا ہے، تمہ جن لوگوں کو تو قبض ہوگی اس دعا کے استعمال سے ان کی قبض بالکل ختم ہو جائے گی۔ تمہ جو ہے یہ بعض مریضوں کو پیٹ میں مروڑ اور اسہال کی شکایت پیدا کرتا ہے، اس سے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ اسی کے ساتھ گوند کی کر موجود ہے، آنتوں میں ہونے والی تمے کی وجہ سے کوئی بھی خراش کو یہ کور کرے گی، لیکن آپ کو اس کا آسان سا حل بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی مریض کو اس دوائی کے ساتھ موشن آنے شروع ہو جائیں تو چھلکا اسبگول دن میں 2-3 دفعہ 1 گلاس سادہ پانی میں آپ وہ گھول کے تو چھلکا اسبگول پی لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کو مسلسل 2-3 ماہ استعمال کر لیں، شوگر بہترین کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی میں بات جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مجھے ایک نہیں کئی تصدیقات ہو چکی ہے۔ ادارہ مطبوعاتی سلیمانی کے مالک حکیم عروہ وحید سلیمانی صاحب، جو کہ میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ کئی مریض ایسے ہیں، ذاتی طور پہ وہ ان کو جانتے ہیں، کہ جو اس نسخہ کے استعمال سے بالکل شوگر سے ان کو نجات مل گئی، شوگر ختم ہو گئی۔ میں نے بھی اپنی طبی پریکٹس میں 2-3 ایسے ابتدائی شوگر کے مریض دیکھے جن کو یہ دوائی صرف 1 ماہ استعمال کروائی تو وہ شوگر سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی دوائی بھی نہیں کھا رہے۔ لیکن ہر مریض کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہر مریض کے ساتھ ہی ایسا ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اس سے ایسے بھی ہوتا ہے۔ ویسے جو میں نے تجربہ کیا ہے، یہ نسخہ ہر وقت ہمارے مکتب میں چلتا ہے، میں لوگوں کو لکھ کے بھی دیتا ہوں، تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ بہت جلد اس سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، بلکہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کو اس دوائی کے ساتھ گھبراہٹ ہو چند دن کھانے سے، یا اس کو کوئی جسم میں کانپنا شروع ہو جائے، جسم شیورنگ ہونی شروع ہو جائے یا کچھ ایسا، تو سمجھے کہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ پھر چینی استعمال کرنی ہے اور دوائی کی مقدار آپ نے کم کر دینی ہے۔ دوائی کی مقدار اتنی رکھنی ہے کہ جس سے آپ کی شوگر کنٹرول رہے۔ اچھا، اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ نسخہ کو کون استعمال کر سکتے ہیں، کون استعمال نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو پیشاب شوگر کے مریضوں کو زیادہ آ رہا ہے، اعصابی وہ مریض ہیں، سفید چیزیں چاول کھانے سے، دودھ پینے سے، لسی پینے سے، یا کوئی بھی ٹھنڈی چیزیں گاجر، مولی، شلجم وغیرہ کھانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یا شوگر زیادہ ہو جاتی ہے، یا سب سے بڑی بات کہ ان کے پیشاب کی مقدار زیادہ ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، تو وہ شوگر حقیقی اعصابی شوگر کے مریض ہیں، ان کے لیے یہ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایسے مریض جن کو پیشاب سفید زردی مائل آتا ہے، ان کا جسم ایسا ہے کہ نہ ان کو بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں موافق آتی ہیں، نہ ان کو بہت زیادہ گرم چیزیں موافق آتی ہیں، ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ گرم تر مزاج میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعا ایک بہترین دعا ہے۔ لیکن جو مریض پہلے ہی خشک گرم یا گرم خشک مزاج میں مبتلا ہیں، ان کو پیشاب نہیں آ رہا، کم آ رہا ہے، مثال کے طور پہ سارا دن میں 1-2 دفعہ، یا پیشاب جو ہے وہ سرخی یا زردی مائل رنگت لیے ہوئے آتا ہے، تو ایسے مریض جو ہیں خشک چیزیں جن کو خشک گرم آلو، گوبھی، مٹر، بینگن اور بڑا گوشت، انڈے وغیرہ نقصان دہ ہیں، وہ مریض اس دوائی کو استعمال نہ کرے۔ یا شوگر کے ایسے مریض جو یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے جسم میں گرمی ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ خشکی ہے، گرمی ہے، خشک گرم مزاج ہے ان کا، یا گرم خشک ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ باقی شوگر حقیقی والے مریض اس نسخہ کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کے فوائد ہیں وہ دیکھ کے اس کو لازمی طور پہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کو آگے بھی یہ نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لاہور کے بہت بڑے طبیب، ادارہ مطبوعات سلیمانی کے مالک جناب حکیم عروہ وحید سلیمانی صاحب نے آج سے کئی سال پہلے یہ نسخہ بطور گفٹ مجھے دیا تھا، اور میں اس وقت سے اس کو استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے فیس بک پہ بھی اس کو شیئر کیا اور اس کی بے شمار تصدیقات آئی، اور آج میں یہ نسخہ صدقہ جاریہ کے طور پہ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ نسخہ بھی مکمل دیانتداری کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور شوگر کا یہ بھی ساتھ بتائیں کہ یہ شوگر کے ٹھنڈے مزاج کے مریضوں کے لیے ہے۔ ایسے مریض جن کو ٹھنڈی چیزیں کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، جن کو پیشاب بار بار آتا ہے، یا ایسے مریض جن کو نہ ٹھنڈی چیزیں موافق آتی ہیں نہ گرم چیزیں موافق آتی ہیں، یہ بالمزاج ان کے لیے نسخہ ہے۔ اس نسخہ کا مزاج خشک گرم ہے۔ طب سیکھنے والے طالب علموں سے بھی میں بار بار یہ گزارش کروں گا کہ مزاجوں کو سمجھے، طبیبوں سے بھی گزارش کروں گا کہ مزاجوں کو سمجھے، اپنے پاس ارد گرد اہل علاقہ میں یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے طبیب ہیں جو مزاجوں کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو مجھ مسکین کے پاس آ جائے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک دن میں مزاج سکھا کے بھیج دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 گھنٹے میں مزاج سمجھا دوں گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑی سی کوشش تو کریں آپ۔ اگر آپ صحیح مزاج نہیں سمجھ سکیں گے، آپ کسی مریض کا درست علاج نہیں کر سکیں گے، پھر آپ صرف ٹوٹکے آزمائیں گے، تیر چلائیں گے، لگ گیا تو تیر، نہیں لگا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہے، اسی صورت میں ہوگا کہ آپ درست علاج کریں، مزاجوں کو سمجھ کے علاج کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ اس وقت حکیم شہباز ہربل ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیوز دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آسان نسخہ جات پر مشتمل اکثیری نسخے ویڈیوز کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔